ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یہ شان ہے ہمارے سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بڑے بڑے عارفین اور بڑے بڑے اولیاء کرام بھی یہ بات کہہ کر کے خاموش ہو گئے کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا رتبہ اور صحابہ کرام کے بعد میں تابعین مجملاً افضل ہیں، اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں اور ہزاروں تابعین سے بھی افضل ہیں۔ آپ مادر زاد یعنی اپنی ماں کے شکم سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا پورا گھرانہ یہ اولیاء کرام کا گھرانہ ہے۔ آپ کے دادا جان بھی ولی ہیں، آپ کے نانا جان بھی ولی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ بھی ولیہ ہیں، آپ کے والد محترم بھی ولی ہیں، آپ کی پھوپھی جان بھی ولیہ ہیں، آپ کے شہزادے اور آپ کے خاندان کے بے شمار افراد ولایت کے اعلیٰ مناصب کے اوپر فائز ہیں۔ یہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے اولیاء کرام کا گھرانہ ہے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس مقدس گھرانے کو نور والا گھرانہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے پر اپنی خاص عنایتوں کی بارشیں نازل فرمائی تھی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے فضائل و مناقب آج جو ہے وہ صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بلکہ خود سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا مرغ سب بولیں گے اور بول کر کے چپ ہو جائیں گے، میرا مرغ صبح قیامت تک بولتا رہے گا۔ اور علماء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک غوث اعظم کا رتبہ آپ ہی کے پاس میں رہے گا، اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو مقام غوثیت کبریٰ کے اوپر وہ فائز ہوں گے۔ اسی لیے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے اندر جب غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، خود آپ کی زبان سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم بقدم ہوا کرتا ہے، کسی کو ولایت موسوی سے حصہ ملتا ہے، کسی کو ولایت عیسوی سے حصہ ملتا ہے، اور کوئی اور ولی کسی اور نبی کی ولایت سے حصہ پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی آخر الزماں کی ولایت سے حصہ نصیب فرمایا ہے۔ جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم ناز رکھا، میں نے بھی وہاں پہ قدم رکھا، سوائے نبوت کے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور وہاں
تک کسی کے لیے کوئی راہ نہیں رہ جاتی ہے۔ اور امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں پہ قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے جتنے بھی باغات ہیں، سارے باغات کے اندر جتنے پھول ہیں، ان پھول کی جتنی پتیاں ہیں، ساری پتیوں کو کاغذ بنا دو، اور ان کی جو ہے وہ شاخیں ہیں ان تمام کو قلم بنا دو، اور پھر غوث پاک کے جو ہے مقامات اور آپ کے فضائل و کمالات ہیں ان کو لکھو، سارے پھول اور پتیاں ختم ہو جائیں گی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ رتبہ عطا فرمایا، اسی لیے فرمایا آپ نے کہ پیر جو ہے وہ ملائکہ کے بھی ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور میں سارے پیروں کا پیر ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیران پیر بنایا ہے، سارے پیروں سے بھی زیادہ عظیم اور مقام رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعتقاد ان دونوں کو ملا دو تو دین بنتا ہے، اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کا نبی کیا کرتا ہے، لیکن جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اسی دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت میں سے ہر صدی کے اندر ایک ایسے بندے کو پیدا فرماتا ہے جو اس صدی کا مجدد ہوتا ہے اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری وہ انجام دیا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے مجدد دین بھی تھے، مجدد دین و ملت بھی اپنے زمانے کے آپ تھے، جیسا کہ خود آپ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ میں سفر سے واپس آ رہا تھا، بغداد کے راستے سے جب میں گزر کر کے بغداد میں داخل ہونے لگا، میں نے ایک کمزور ناتواں نحیف و نزار شخص کو پڑا ہوا دیکھا۔ اس نے مجھے آواز دے کر کے قریب بلایا کہ عبد القادر مجھے سہارا دو، مجھے اٹھا دو۔ بولے جب میں قریب گیا میں نے اس کو سہارا دیا تو وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کر کے، اس کے چہرے پہ تر و تازگی رونق آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں، میں کمزور ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے میری بنیادوں کو مضبوط فرما دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے بغداد کے اندر تو آپ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اس سے پہلے کسی کا لقب محی الدین نہیں رکھا گیا، لیکن جب آپ بغداد میں داخل ہوئے جامع مسجد کی طرف بڑھے، جو بھی دیکھتا تو کہتا یا سیدی محی الدین السلام علیکم، سب محی الدین کہہ کر کے آپ کو سلام کرنے لگے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ مقام ہے جو مقام مجددیت ہے، اپنی صدی کے آپ مجدد ہیں۔ اس لیے آپ خود فرماتے ہیں کہ بغداد کے فتنوں سے جب میں تنگ آ گیا، کیونکہ آپ کا دور بڑے فتنوں کا دور تھا، وہ فتنوں کا پورا اگر نقشہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس دور کی پوری تاریخ اور ہسٹری کو سمجھنا ہوگا، وہ ایک الگ لمبی چوڑی داستان ہے۔ آپ کے دور میں جب فتنے بڑھ گئے تو آپ نے ارادہ کیا میں بغداد چھوڑ کر کے باہر نکل جاؤں، جنگلوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کروں، تقوی و طاعت اور پرہیزگاری کے اندر زندگی بسر کروں، جیسا کہ آپ پہلے ہی سے اللہ کی عبادت کے اندر جنگلوں میں رہ کر کے عبادت کر چکے تھے۔ خود آپ نے بیان فرمایا کہ 25 سال تک میں نے بغداد کے جنگلوں کے اندر رہ کر کے عبادت کی، اور اس وقت جب آپ بغداد کے جنگلوں میں رہتے تھے تو عبادت و ریاضت کے اندر آپ پر عجیب دیوانگی طاری رہتی تھی، لوگ آپ کو عبد القادر دیوانہ کہا کرتے تھے، اللہ کی محبت کے اندر آپ ہر وقت دیوانگی کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں رہ کر کے آپ نے عبادت کی، 12 سال تک برج عجمی کے اندر بیٹھ کر کے آپ نے عبادت و ریاضت کی، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 15 سال تک نماز کے اندر روزانہ پورا قرآن مقدس ختم فرمایا۔ اور عالم یہ تھا کئی دن تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، کھانے پینے کے قریب بھی نہ جاتے۔ خود فرماتے ہیں 40 دن جب گزر جاتے میں کھانے کے قریب بھی نہیں جایا کرتا تھا، تو مجھ سے کہا جاتا تھا عبد القادر قسم تمہیں حق کی، تم یہ کھا لو، عبد القادر تمہیں حق کی قسم ہے تم یہ پی لو۔ ایک بار خود فرماتے ہیں میں نے یہ جو ہے وہ وعدہ کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کھلایا نہیں جائے گا، اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک مجھے پلایا نہ جائے گا۔ اور اسی عالم کے اندر لمبا عرصہ گزر گیا، 40 دن یا ایک روایت کے مطابق سال بھر کا عرصہ گزر گیا۔ تو اس کے بعد میں
جب میرا نفس بھوک بھوک چلانے لگا، حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا عبد القادر میرے گھر پہ آؤ، میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعوت دے کر کے چلے گئے۔ سرکار غوث پاک نے یاد کیا میرا وعدہ یہ ہے جب تک کوئی مجھے نہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا اس وقت تک میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں اور یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ وہ تو دعوت دے کر کے چلے گئے ہیں، میرا جانا یہ قسم کو توڑنا ہوگا۔ آپ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، کہا جائیے ابو سعید مخزومی کے گھر پہ آپ کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان کے دروازے پہ کھڑے اور کہہ رہے کہ اے عبد القادر، کیا ہمارا کہنا تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آ کر کے تمہیں یہاں پہ بھیجنا پڑا؟ اس قدر آپ نے ریاضت و مجاہدہ جنگلوں میں رہ کر کے کیا۔ خود فرماتے جنگل میں جب میں عبادت کیا کرتا تھا تو اس وقت رجال الغیب کی ٹولیاں آتی تھی اور مجھ سے حق کا راستہ پوچھتی تھی اور میں انہیں خدا تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ جنگل میں جس زمانے میں آپ عبادت کرتے تھے عالم یہ تھا شیطان کی ٹولیاں آتی تھی، آپ کو کبھی آگ سے ڈراتے، کبھی کھائی میں گرا دینے کی دھمکی دیتے، کبھی کہتے عبد القادر ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ فرماتے ہیں جب میں ان کی طرف نظر اٹھاتا تھا تو وہ سب کے سب بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے، جب میں تماشا مارتا تھا شیطان فرار ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ ٹیلے پر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے ماتم کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہ عبد القادر تم نے مجھے تھکا دیا ہے، تم میرے قابو میں نہیں آتے۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا تم مجھ سے دور ہو جا، میں تیرے فریب کا شکار ہونے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے سرکار غوث پاک کو اپنی خاص کفالت کے اندر لے کر کے رکھا تھا، شیطان کی مجال نہیں تھی کہ آپ تک وہ بار پا سکے۔ عزیزان مکرم، جس زمانے کے اندر سرکار غوث پاک جنگلوں میں عبادت کیا کرتے تھے تو آپ نے بغداد میں جب رشد و ہدایت کا کام شروع کیا، فرماتے میرے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا ان فتنوں سے بچنے کے لیے میں جنگل میں چلا جاؤں اور وہیں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کروں۔ یہی جب ارادہ دل میں پیدا ہوا، قرآن مقدس آپ نے ہاتھ میں لیا اور بغداد چھوڑ کر کے آپ جانے لگ گئے۔ جب بغداد چھوڑ کر کے جانے کے لیے آپ نکلے اور بغداد کے دروازے باب حلبہ کے پاس پہنچے تو آپ گر پڑے۔ غائب سے آواز آئی عبد القادر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کی کہ میرا ارادہ ہے میں جنگل میں جا کے اپنے مولا کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤں۔ تو آواز آئی عبد القادر تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہارا کام لوگوں کو رائے حق سے ملا دینا ہے۔ فرماتے میں واپس پلٹ کر کے آیا اور میں لوگوں کی ہدایت کے کام میں جب لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 سے زیادہ یہودی عیسائی اور غیر مسلموں کو میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، زانی، شرابی لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی اور وہ نیک بن گئے۔ اور علماء فرماتے بغداد کا اکثر حصہ غوث پاک کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر کے لگ گیا۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں سب سے الگ تھلگ رہوں، عبادت و ریاضت کے اندر مگن رہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے یہ کام لگا دیا تھا کہ میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کروں۔ اور پھر آپ نے بغداد کی سرزمین پر اپنے مدرسے میں بیٹھ کر کے جو رشد و ہدایت کا کام انجام دیا، اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے فتنہ و فساد کے دور کے اندر اس طرح لوگوں کی کایا پلٹ دی، جو لوگ خدا کی بارگاہ سے دور تھے وہ خدا کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو گئے۔ لوگوں نے شراب کے جام توڑے، جوا کھانے ویران ہوئے، بڑے بڑے ظالم و جابر لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ظلم و ستم سے توبہ کی۔ اپنے وقت کے جو بڑے بڑے حاکم تھے جن کے سامنے لوگ نظر اٹھا کر کے نہ دیکھتے تھے، انہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کی اور آپ نے شان تجدید کے ذریعے اس زمانے کے اندر دین و ملت کی وہ خدمت انجام دی۔ تاریخ کے اندر وہ نقوش آج بھی ثبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو نگاہیں عطا فرمائی تھی، جس پہ نظر کر دیتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابو مدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، شیخ ابو صالح کو، کہ جاؤ اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے تم فقر و
فاقہ کی زندگی گزارو اور فقر کا منصب حاصل کرو۔ اب یہ آئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ ابو صالح کو الگ تنہائی میں بٹھا دیا کہ اندر بیٹھ کر کے تم اللہ کی عبادت کرو۔ 40 کے 3 چلے کروائے۔ جب 120 دن مکمل ہو گئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ ابو صالح کو بلایا، کہا دائیں طرف دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کہا حضور مجھے دائیں طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ فرمایا بائیں طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ کہا حضور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو مدین جو ہے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم بتاؤ کدھر جانا چاہتے ہو، خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہو یا اپنے پیر و مرشد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے جو ملا ہے میرے پیر کے صدقے میں ملا ہے، میں پیر ہی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا جیسے چل کے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے یا ایک پل میں پہنچا دوں؟ کہا حضور میں جیسے آیا تھا ویسے ہی جانا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد میں شیخ ابو صالح کی طرف ایک نظر کرم اٹھائی، بس اس ایک نظر کے اندر وہ کام ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے ساری تاریکیاں ایسے چھٹ گئی جیسے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور اجالے پھیل جایا کرتے ہیں، ایسے ہی میری ساری تاریکیاں دور ہو گئی اور میرے دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ سرکار غوث پاک کی وہ ایک نظر تھی، وہ ایک نظر آج تک میرے کام آ رہی ہے۔ اللہ نے ایسی نگاہیں جو ہے وہ ناز عطا فرمائی تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس پہ پڑ جاتی اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ کیونکہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حصہ ملا تھا کہ اپنے خاص جو ہے وہ کرم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اس لاڈلے کو نوازا تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کا ایک قدم ہوتا ہے، وہ کسی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، اور میں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم ہوں سوائے نبوت کے۔ اور پھر اسی قدم نبوت کا جو ہے وہ یہ کمال تھا کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اڑ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے جو نگاہت اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی، اپنے محبوب کے صدقے میں اس محبوب کے لاڈلے کو بھی یہ نگاہ عطا فرمائی تھی۔ اور دیکھیں اس نگاہ کا کمال کیسا کمال ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت غالباً ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہے۔ فرماتے ہم 12 لوگ تھے، سرکار غوث پاک کی جو ہے وہ نگاہ کرم جوش میں آ گئی۔ فرمایا تمہیں جو چاہیے وہ مانگ لو۔ آج جب کہا جاتا ہے تو وہابی دیابنا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ تم اللہ کا در چھوڑ کے اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے ان سے کیوں مانگتے ہو ان سے ہم یہی کہتے ہیں ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے، ہم اہل اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے ولی یہ غیر اللہ نہیں ہے بلکہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو بھی یہ قوت عطا فرمایا ہے کہ اللہ دیتا ہے تو اللہ والے اللہ کے فضل سے ہمیں بھی عطا کیا کرتے ہیں۔ تو ہم ان اللہ والوں کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، لیکن اللہ کا خاص کرم ہے ان پر، تو یہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک کی نگاہ رحمت جوش میں آئی۔ فرمایا کیا مانگتے ہو مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے فرمایا تھا اے ربیہ تم کیا مانگتے ہو مانگو۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہی قدم بقدم چل رہے ہیں سرکار غوث پاک، میرے آقا کی بارگاہ سے عنایت ہوئی اور جب مانگا 9 لوگوں نے دنیا مانگی اور 3 لوگوں نے آخرت کی دولت مانگی۔ حضرت ابو الخیر نے بتایا کس نے کیا کیا مانگا تھا، پورا تفصیل سے آپ نے بتایا۔ میں نے سب کو دیکھا، جو جو مانگا تھا غوث پاک نے وہ عطا کیا اور بعد میں سب کو ان کا مانگا ہوا سب مل گیا۔ میں نے کیا مانگا تھا وہ بتاتے ہیں۔ میں نے یہ مانگا تھا کہ حضور مجھے معرفت کا ایسا خزانہ مل جائے کہ میرے دل کے اندر صحیح اور غلط جو پیدا ہوتا ہے مجھے پتہ چل جائے، یہ جو خیال آیا ہے یہ گمراہی کا خیال ہے، یہ جو خیال آیا ہے یہ ہدایت کا خیال ہے۔ میرے دل کے اندر جو واردات پیدا ہوئی ہیں یہ رب کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اس کا مجھے پتہ چل جائے۔ میرے دل پہ جو خطرات آتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا پتہ چل جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہے اور شیطان کے بہت سارے وسوسے بھی آتے ہیں، ان کے درمیان
درمیان فرق کر لینا یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرماتے میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اب سرکار غوث پاک کی نگاہ کرم اٹھی، آپ نے میرے دل پہ نظر کی تو بخدا میں کہتا ہوں اس ایک نظر کا یہ کمال ہوا، اس دن سے لے کر کے آج تک میرے دل کے اندر جو بھی خیال آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ ایک نگاہ آج تک کام کر رہی ہے، اڑ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار غوث پاک کی نگاہ عنایت کا تو عالم یہ تھا، آپ اپنے منبر پہ جلوہ افروز ہیں، ہر دور کے علماء کا طریقہ رہتا ہے وہ اللہ والوں کو جھانچا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بغداد کے اپنے زمانے کے مفتیان کرام 100 کی تعداد کے اندر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور بڑا مشکل ایک ایک فتویٰ اپنے دل میں انہوں نے چھپا لیا۔ غوث پاک سے پوچھیں گے یہ سوال، دیکھو وہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں۔ جا کر کے 100 مفتیان کرام کا پورا ہجوم بارگاہ غوثیت میں بیٹھ گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، وہ خطاب بھی کیا خطاب ہوتا تھا، اس خطاب کے اندر انسان ہوتے تھے، انسانوں سے زیادہ جنات موجود ہوا کرتے تھے، اور نہ جانے کتنی غیبی مخلوق اور اولیاء کرام کی تعداد ہوتی تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کا خطاب ہوتا تھا ہر تقریر کے بعد میں نہ جانے کتنے جنازے اٹھے کرتے تھے، یعنی آپ کا خطاب سن کے لوگ اللہ کے خوف سے اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ تاثیر آپ کے کلام میں عطا فرمائی تھی۔ مفتیان کرام کا پورا مجمع جا کر کے بیٹھ گیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں امتحان لینے کے لیے۔ یہاں پہ امتحان لینے آئے ہیں جو دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ اے میرے سرکار غوث پاک ہم کیا ہیں، بس یہ ہمارے دل تو آپ کے قبضے میں ہے، آپ جدھر چاہو ان کو پھیر سکتے ہو۔ سرکار غوث پاک نے دل پہ ایسا تصرف کیا، آپ کے سینے سے ایک نور نکلا، جتنے مفتیان کرام تھے سب کے سینوں سے ہو کر کے گزرا، جو یاد تھا سب بھول گئے، سب نے اپنے کپڑے پھاڑے اور بے تحاشا دوڑ کر کے سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار غوث پاک نے ایک ایک کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور لگا کر کے فرمایا تیرا یہ سوال تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ ہر ایک کو اٹھایا، تیرا یہ سوال تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ ہر ایک کو ان کا سوال بھی بتایا اور سوال کا جواب بھی بتایا۔ بعد میں مفتیان کرام سے پوچھا گیا تم کو کیا ہو گیا تھا؟ کہا ہم بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، غوث پاک کی نظر پڑی، جتنا علم تھا سب سینے سے ختم ہو گیا، اور جب غوث پاک نے اٹھا کر کے سینے سے لگایا تو ہم کو اپنا سوال بھی یاد نہیں تھا۔ جب غوث پاک نے سینے سے لگایا تو جتنا بھول چکے تھے پھر ہمارے دل کے اندر آ گیا۔ یہ اللہ نے وہ نظر کرم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور دلوں پہ تو قبضہ ایسا تھا۔ آج ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ سلسلہ غلامی میں داخل ہے، ہم اس پر ناز کرتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ سرکار غوث پاک کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا مرید بنا لیا، انہوں نے ہمیں اپنا مرید بنا لیا۔ اور ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ یا جو بھی سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں انہوں نے ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے یہی کہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم سب قادری غلام ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے سلسلہ غلامی کے اندر داخل فرما لیا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غوث پاک کا کوئی ایسا مرید نہیں ہے جس پر غوث پاک کی نگاہ کرم نہ ہو۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے جتنے بھی مرید ہیں سب کے ضامن ہے غوث پاک، بغیر توبہ کے کوئی قادری غلام مر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک جو ہے وہ اپنے مریدوں پر ایسے ہی سایہ کیے ہوئے ہیں جیسے آسمان ہمارے سروں پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک کے قبضے کے اندر دل اس طرح ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر جو آپ کے مرید تھے کہ جامع مسجد کی طرف میں جا رہا ہوں، غوث پاک کے ساتھ میں چل رہا ہوں، کوئی مسافہ کرنے بھی نہیں آ رہا، کوئی سلام بھی نہیں کر رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور جو ہے وہ لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، آج تو نہ کوئی سلام کر رہا ہے نہ کوئی مسافہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں بس اتنا خیال آیا تھا، تبھی ہجوم امڑ آیا، مسافہ دعا سلام کے اندر عالم یہ ہوا کہ چاروں طرف سے غوث پاک مجمع کے اندر گھر گئے پوری طریقے سے آپ، اور میں بالکل پیچھے رہ گیا۔ میرے دل میں نے سوچا کتنا اچھا تھا پہلے کہ میں ساتھ میں چل رہا تھا، اب تو بڑا دور ہو گیا۔ غوث پاک ادھر میرے دل میں خیال آیا، غوث پاک نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تم یہی تو چاہتے تھے کہ کوئی ملنے کیوں نہیں آ رہا، اور پھر فرمایا لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جب میں چاہتا ہوں انہیں اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنے آپ سے ان کے دلوں کو پھیر دیا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ نگاہ کرم عطا فرمائی تھی، اور ہر دور کے اندر
آپ کے جو نائبین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہ تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال. ایک بات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید حاضر تھے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا حضرت شیخ شہاب الدین کو لے کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کہا یہ میرا بھتیجا ہے، علم کلام پڑھتا ہے، ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے، اس کو کچھ ایسا کر دو کہ علم کلام چھوڑ دے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علم کلام کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہو؟ کہا حضور یہ پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے. آپ نے وہ سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا بتاؤ کیا کیا پڑھا؟ کہا حضور جو پڑھا تھا سب بھول گیا ہوں. اس کے بعد میں سرکار غوث پاک نے نگاہ کرم فرمائی، فرماتے میرا سینہ معرفت کا خزانہ بن گیا. اور اس کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اب عراق کے اندر تمہارے بعد میں کسی اور کا توتی نہیں بولے گا. پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا سلسلہ سہروردیہ آگے بڑھا اور عراق کے اندر ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا. وہ سرکار غوث پاک خود تو غوث ہے ہی، اور یا غوث کہتے کہتے لوگ غوث بن جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے سرکار غوث پاک سے لو لگائی، ان کا بیڑا پار ہو گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نگاہ کرم سے اسی زمانے میں تھی، وہ نگاہ کرم آج بھی کام کر رہی ہے. ہر دور میں وہ نگاہ کرم کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جیسا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا مریدین کے حوالے سے، فرمایا قیامت تک جو بھی اپنے آپ کو میرا مرید کہتا ہے وہ میرا مرید ہے اور میرے غلاموں میں داخل ہے. مجھے ایک دفتر دیا گیا جس میں تا حد نظر میرے سارے غلاموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے کہا گیا عبد القادر ان سارے مریدوں کو میں نے تمہارے صدقے کے اندر معاف کر دیا ہے اور ان سب کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم اور اعلیٰ منصب پر فائز تھے. عام بندوں کی کیا بات کریں، جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلبوں سے اپنے جو ہے وہ ماتھے کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اسی طلبوں سے کتنے لوگوں کو ولایت مل جاتی ہے، اور کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک سرکار غوث پاک اس کے ولی بننے کے اوپر مہر نہ لگا دے. جو بارگاہ غوثیت سے جدا ہوگا وہ در بدر بھٹکتا رہے گا، اسے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. جو بھی ملا ہے وہ رب کی بارگاہ سے ملا ہے، اور اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے اپنا وہ اپنے حبیب کے ذریعے عطا کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بھی خزانہ کرم آج جو بٹ رہا ہے وہ بارگاہ غوث اعظم سے بٹ رہا ہے. اور جو بھی بارگاہ خدا تک پہنچنا چاہے تو بارگاہ مصطفیٰ تک جانا ہوگا، اور جو بارگاہ مصطفیٰ تک جانا چاہے اسے غوث اعظم کا دامن تو تھامنا ہی ہوگا. اس در کو چھوڑ کر کے کوئی کچھ نہیں پا سکتا. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. عزیزان مکرم، اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قادری غلام بنایا، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. انشاءاللہ آنے والے بدھ کو 11ویں شریف ہے، اور آنے والے منگل کو 11ویں شب ہے. اور جو 11ویں شب کا جو پروگرام ہے وہ اس طرح ہے کہ منگل کے دن 11ویں شب سے پہلے منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے سے خواتین کا جو ہے وہ اجتماع یعنی خواتین کی محفل ہوگی، نوری محفل کے نام سے، جو پہلے مالے پہ رہے گی. اس میں باہر سے عالمہ تشریف لائیں گی اور ان کا بڑا پرمغز بارگاہ غوث اعظم کے اندر خطاب ہوگا، اور ختم قادریہ کی عورتوں کی محفل رہے گی. خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو پریشان رہتی ہیں ان کے لیے خاص طور سے یہ محفل رکھی گئی ہے تاکہ وہ آئیں اور بارگاہ غوث اعظم کے ختم قادریہ میں شرکت کر کے وہ اپنی پریشانیوں اور بلاؤں سے نجات حاصل کریں. ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی دولتیں نصیب فرمائے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنی ماؤں بہنوں کو بڑی پاکی ستھرائی اور صفائی کے ساتھ میں آپ حضرات 2:30 بجے سے بھیجیں. خطاب بھی ہوگا اور انشاءاللہ ختم قادریہ کا ورد اور فاتحہ خوانی ہوگی. اس کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد رضائے مصطفیٰ اسلامک سینٹر جو آپ کے سنی رضوی ہری مسجد میں چلتا ہے، یہاں کے طلبہ کا انعامی مقابلہ ہوگا. باہر سے ایک جج کی حیثیت سے عالم تشریف لائیں گے، ان بچوں کا
نعتیہ، تقریر کا مکالمہ اور دیگر بہت سارے پروگرامات کا مقابلہ ہوگا، اور پھر اچھے نمبر پہ آنے والے بچوں کو علماء کرام کے ہاتھوں سے انعامات سے نوازا جائے گا، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ یہاں پر 11ویں شریف کی محفل ہوگی اور ختم قادریہ ہوگا، اور پھر توشہ شریف کا جو ہے پروگرام رہے گا، اور انشاءاللہ دعا اور ذکر کے اوپر محفل کا اختتام ہوگا۔ آپ حضرات ان تمام محفل کے اندر خود بھی آئیں اور خواتین کی محفل کے اندر انہیں بھی بھیجیں، اور بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔